علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی کے لیے کاروبار کرنا سب سے اہم چیز ہے، کفالت کرنا سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اپنے پیٹ پالنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کاروبار کرنا ضرورت کے مطابق انسان پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نمازیں فرض کی گئی ہے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے پیٹ پالنے کے لیے بھی ضرورت کے مطابق کاروبار کرنا فرض ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اسلام نے کاروبار کرنے کا طریقہ بھی ہمیں دیا ہے، اسلام نے ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تجارت کی منڈی سے لے کر مسجد کے مصلے تک کے قرآن انسان کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد میں کھڑے ہونے والے کے لیے رب قدیر کا قرآن جو رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مصلے پر کھڑے ہو تو پہلے اپنے دل کو پاک کر لو۔ جب کاروبار کی منڈی کے اندر قرآن پہنچتا ہے تو اس انداز سے گویا ہوتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مصلے پر کھڑے ہو تو بھی کامیابی عطا کی جا رہی ہے، بازار میں جا رہے ہو تو بھی کامیابی عطا کی جا رہی ہے، لیکن جانے کا انداز بدل دو، جانے کا انداز تبدیل کر دو، تب بھی کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب قدیر کا قرآن کہتا ہے کہ تجارت کے لیے یوں ہی نہ نکل پڑو، تجارت کے لیے یوں ہی نہ چلے جاؤ، بلکہ تجارت کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے، کاروبار کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پہلے نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد زمین پر پھیل جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز فجر کیوں رکھی گئی ہے؟ نماز فجر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے رات تمہارے لیے لباس بنایا ہے اور دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے۔ رات کو تم آرام سے سو جایا کرو اور دن کو بیدار ہونے کے بعد رزق تلاش کرنے کے لیے نکلا کرو، لیکن تلاش کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ تلاش کرنے سے پہلے جب بستر سے اٹھو تو پہلے مسجد میں آؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ آپ دیکھیں پرندوں سے اگر ہم نے سیکھ لیا ہوتا، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی کچھ پرندے بھوک کی وجہ سے مرے ہو؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جنگل کے جانور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ رزق کی کمی کی بنیاد پر مرے ہو۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کے درندوں کو رزق کم پڑا، غذا کی کمی کی بنیاد پر وہ بھوکے مرے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ بھوک انہیں کیوں پریشان نہیں کرتی؟ آخر انہیں بھوک کی شدت ہلاک کیوں نہیں کرتی؟ آخر انہیں پیاس کی شدت ہلاک کیوں نہیں کرتی؟ تو ان کا انداز اگر ہم دیکھ لیتے اور انہی کے انداز کو اپنا لیتے، قسم خدا کی ہمارے کاروبار پر کبھی مصیبت نہ آتی، ہمارے کاروبار پر کبھی تکلیف نہ آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پرندے صبح اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ صبح ذکر اس لیے کر رہے ہیں، پہلے نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے کسی کو رزاق نہیں مانا ہے، ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم نے تجھے رزاق مانا ہے۔ رزاق ماننا ہمارا کام ہے اور اس کی لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ رب قدیر کس انداز سے لاج رکھتا ہے، مولا کس انداز سے لاج رکھ رہا ہے، آپ اندازہ تو لگائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہاں پر مجھے بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے، کیمیاء سعادت کے اندر حجت الاسلام امام غزالی نے اسے نقل فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ چور اور ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ڈکیتی کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ایک جنگل میں پہنچا، جنگل میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے اور اسی کے سامنے ایک سوکھا ہوا درخت ہے۔ ایک چڑیا جو ننھی سی چھوٹی سی جان ہے، وہ پہلے ہرے بھرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سوکھے ہوئے درخت پر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے منہ میں کچھ رکھی ہوتی ہے اور سوکھے ہوئے درخت پر آ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سلسلہ کئی مرتبہ چڑیا کرتی رہی۔ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں یہ تصور آیا، یہ تجسس پیدا ہوا، آخر یہ ننھی سی چڑیا یہ ایسا کیوں کر
رہی ہے. اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، پہلے وہ ہرے بھرے درخت پر چڑھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا. پھر وہ سوکھے درخت کے پاس پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک گنجا اندھا سانپ ہے اور وہ منہ کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے. چڑیا اس درخت سے دانا نکال کر لاتی ہے اور سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے. دانا نکال کر لاتی ہے اور سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے. اللہ اکبر! یہ ماجرا دیکھ کر کے وہ ڈاکوؤں کا سردار سوچتا ہے کہ جب ایک زہریلے سانپ کو اللہ رزق عطا فرما سکتا ہے تو یقیناً میرا بھی تو رزق اللہ نے لکھا ہوگا. میں ڈکیتی کیوں کرتا ہوں؟ میں چوری کیوں کرتا ہوں؟ میں دوسروں پر ظلم کیوں کرتا ہوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سوچ کر کے وہ بندہ بھی کھڑا ہی تھا. اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا ہم نے تیرا رزق لکھ دیا تھا. اب لیکن تو اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو تو حرام طریقے سے ہی کما لے جاتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں. یہ مسجد، جامع مسجد، اس کے اوپر آپ نے ایک ٹانکی رکھی ہوئی دیکھی ہوگی. وہ ٹانکی 1000 لیٹر کی ہے. مثال کے طور پر 1000 لیٹر کی ٹانکی مسجد کے اوپر رکھی ہے چھت پر. اس کے اندر روزانہ 1000 لیٹر پانی بھرا جاتا ہے. 1000 لیٹر پانی اس میں موجود رہتا ہے. اب اگر ایک نل اس میں لگا دیا جائے اور اسے کھول دیا جائے تو بتائیے مکمل پانی کتنا نکلے گا؟ بولو، جواب دو نا بھائی. 1000 لیٹر. اگر 2 نل لگا دیے جائیں تو 2000 لیٹر. بولو 1000. 3 نل لگا دیے جائیں تو 10 نل لگا دیے جائیں تو. جب انسان اتنا سمجھتا ہے تو اتنا کیوں تصور نہیں کر لیتا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا، ابھی مجھے دنیا میں آنے کے لیے 5 مہینے 9 دن باقی تھے، اس وقت میرے مولا نے میرا رزق لکھ دیا تھا. اب اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے. اگر 1000 لیٹر ٹانکی کے، اگر 1000 لیٹر پانی کی ٹانکی ہے، 1 نل رہے گا تب بھی 1000 لیٹر، 2 نل رہیں گے تب بھی 1000 لیٹر، 5 اور 10 نل رہیں گے تب بھی 1000 لیٹر ہی پانی نکلے گا. بس بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرتا ہوں، اے سرکار کے دیوانوں، تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے. اب تم کوشش کرو، اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہے. جائز طریقے سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے. نماز کے وقت تو دکان بند کر دو گے تو بھی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. انسان سوچتا ہے نماز کے وقت جاؤں گا، ابھی آدھا گھنٹہ پاس ہو جائے گا، اجتماع میں جاؤں گا 1 گھنٹہ چلا جائے گا، کیا کروں جا کر کے کیا ملے گا. لیکن یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی بات آئی ہے تو عرض کر دوں، آج کل لوگ نماز کے معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں. پیر صاحب کا دامن پکڑ لو، نماز نہ بھی پڑھو گے تو نجات ہو جائے گی، فلاں صاحب کو دیکھ لو نجات ہو جائے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اسلام نے جو نماز کا نظام قائم فرمایا ہے وہ بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ بڑا پیارا اور سنہری معاملہ ہے. آپ اندازہ تو لگائیں، جب ایک بندہ فجر کی نماز کو نہیں پڑھتا اور نہ پڑھنے کی بنیاد پر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے تو اللہ اکبر، اگر وہ زمین کو دیکھتا ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے آسمان اس پر لعنت کرتا ہے، وہ درخت کو دیکھتا ہے درخت اس پر لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے وہ اس کا ہاتھ اسے لعنت کرتا ہے. غرض کے فجر کی نماز نہ پڑھنے والا انسان نماز فجر کا وقت چلے جانے کے بعد جتنی چیزوں پر نگاہ کرتا ہے ان تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی نظر آتی ہے اور کہتے او بندے، آج تجھے نماز فجر ادا نہیں کی، تیری نگاہ کی نوسط کی برکت سے جو اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے، اب تیری نگاہ چونکہ مجھ پر پڑی ہے اس وجہ سے میں بھی لعنت کا مستحق قرار دے دیا جا رہا ہوں، تو میں بھی تجھ پر لعنت کرتا ہوں. جس چیز کو دیکھتا ہے وہ چیزیں اس پر لعنت کرتی ہے. یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، پھر ظہر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، عصر کی نماز تک جتنی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ چیزیں لعنت کرتی ہے. یہاں تک کہ عصر کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو مغرب کی نماز تک کی جتنی چیزوں کو دیکھتا ہے اتنی چیزوں کی لعنت برستی رہتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جس پر کائنات کی چیزیں لعنت
ہو، بتائیں کیا وہ انسان سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ ارے آپ اندازہ تو لگائیں، رب کو منانا دشوار بھی ہے اور رب کو منانا آسان بھی ہے۔ لوگوں نے، ہمارے اسلاف کرام نے رب کو منانے کے لیے کتنے جتن کیے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ یاد رکھو، جب رب ہمارا مان جائے گا، رب قدیر ہم سے راضی ہو جائے گا، کائنات کی ہر شے ہماری ہو جائے گی۔ ہر وقت ہر دور کی بات ہے، آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب بھی مسلمانوں کو الا ماشاء اللہ اقتدار ملا ہے، دولت ملی ہے، تو ہم نے ہمیشہ عیاشیوں کی طرف رخ کیا ہے، ہم نے ہمیشہ گناہ کی طرف رخ کیا ہے، ہم نے ہمیشہ رب قدیر کی نافرمانی کی طرف رخ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، جب بھی اللہ عز و جل کی نعمت پانے کے بعد نافرمانی کی طرف رخ کیا جاتا ہے، گناہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو دنیا کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک سائے کے مانند ہے، یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، پھر کسی اور کے پاس ہوگی، پھر کسی اور کے پاس ہوگی۔ احیاء العلوم شریف میں حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرمائی ہے جو دنیا کے حوالے سے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، آج انسان دولت کمانے کے لیے جھوٹ بولتا نظر آتا ہے، آج انسان دولت کمانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا نظر آتا ہے۔ مولانا کیا کریں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، لیکن یاد رکھو، نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار کرو گے، اللہ کے غضب کو دعوت دو گے، اللہ کی رحمت کو ناراض کر دو گے، اللہ کی رحمت روٹ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی رحمتوں کو نہ روٹنے دو، اللہ عز و جل کے غضب کو نہ دعوت دو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں، ایک انسان چونکہ بہت زیادہ دولت مند تھا، اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، عید کا دن تھا، خوشیوں کا دن تھا، خوشیوں کی سوغات بانٹنے کا دن تھا۔ وہ انسان مکمل ایک مہینے کے بعد دن کے وقت جب وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد، نماز دوگانہ ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں آیا، بیوی کو سامنے لے کر کے بیٹھا تھا، ابھی پہلا لقمہ اٹھا کر کے دسترخوان سے اپنے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا، اچانک ایک غریب کی صدا بلند ہوئی، اچانک ایک غریب کی صدا اس کے کانوں سے ٹکرائی، کیا کوئی ہے اللہ کے لیے مجھے کچھ بھیک عطا کرے، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ یاد رکھو، یہ غریبوں کی صدائیں صرف ہمارے کانوں تک نہیں ٹکراتی، جب کسی غریب کی آہ نکلتی ہے تو وہ باب اجابت الہی سے ٹکرایا کرتی ہے، وہ باب اجابت الہی سے جا کر ٹکراتی ہے۔ جب کسی غریب کی آہ سنو تو اس کی آہوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، جو کسی بندے مومن کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ نے نوازا ہے، غربا کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ نے مسلمانان مال گاؤں کو بے شمار عزت اور دولت عطا فرمائی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے کسی غریب اور بیوہ کے سر پر آنچل بھی ڈالا ہے؟ یا بیوہ اور غربا کے سر پر آنچل ڈالنے کی بجائے ہم نے اپنے ان پیسوں سے یا تو سودی کاروبار شروع کیا ہے یا غریبوں کا مذاق اڑایا ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ اور آج کاروبار پر وقت آیا ہے، ہم نہ جانے کسے کسے دوش دیتے ہیں۔ انسان پر جب برا وقت آئے تو پہلے اسے خود احتساب ہی کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہم کہاں تک درست ہیں، ہم کہاں تک مضبوط ہیں، ہم کہاں تک اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ استوار ہے۔ یاد رکھو، آپ اندازہ لگائیں، میں نے آنکھ کھولی مالیگاؤں کی سرزمین پر اور جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے دیکھتا ہوں کہ جہاں ذرا کسی کے پاس دولت آئی، عیاشیوں کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، غریبوں کا مذاق اڑانا اس کا طرز امتیاز بن جاتا ہے۔ لیکن جو قوم اپنی قوم کے غربا کا مذاق اڑاتی ہے، وہ قوم سپہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اے اللہ تو اپنے محبوب کو غربا میں زندہ رکھ اور غربا میں تیرے محبوب کو موت عطا فرما اور کل قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ حشر و نشر فرما۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی غریبوں سے اتنی محبت فرمائے اور امتی کو چند پیسے مل جائے تو امتی غریبوں کا مذاق اڑائے، امتی غریبوں کے ساتھ ٹھٹا بازی کرے۔ یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ دولت مند کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلا کرے، میں چاہوں تو زمین سونا اگلا کرے،
آسمان سونا برسایا کرے. یہ نبی کا فرمان. نبی سے زیادہ مالدار کون؟ ارے نبی کے مال اور دولت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں سپرد فرما. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا مصلی پر بیٹھ گئے اور بہت مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا کبھی اتنا مسکراتے نہیں تھے. ہنسنا تو دور کی بات، سرکار جب مسکراتے تھے تو اتنا مسکراتے تھے کہ دندان پاک بھی نظر نہیں آتے تھے. جب بہت زیادہ مسکرایا تو دندان نظر آ گئے، لیکن اس دن اتنا مسکرائے کہ داڑھ مبارک نظر آئی. صحابہ نے پوچھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان میرے سرکار، مسکرانے کی وجہ کیا اور اتنا مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آج جب میں نماز فجر کی ادا کر رہا تھا، تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، تو اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے قدموں میں رکھ دی. یہ مسکرانے کی وجہ یہی ہے. عرض کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب فقیر کی صدا گونجی، دروازے پر فقیر آیا تو اس سیٹ کو اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے محرم راز کے ساتھ بیٹھا ہوں اور یہ خامخواہ ڈسٹرب کے لیے آ گیا، اور وہ بھی ایک مدت کے بعد بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اسے غصہ آیا اور حالت غصہ میں اس نے کہا کہ اس منحوس کو فوراً دھکا دے کر میرے دروازے سے نکال دو. جیسے دروازے سے دھکا دیا گیا، وہ کمزور تھا، وہ نحیف تھا، وہ مظلوم تھا. وہ گرا اور گرنے کے بعد اس کی زبان سے بددعا نکلی، اے اللہ، اگر غربت تو نے مجھے عطا کی ہے تو اس نے مجھے ذلیل کیا ہے. میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان قریب مولا تو اسے بھی ذلیل فرما جیسے اس نے مجھے ذلیل کیا. غریب کی بددعا، اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور مظلوم کی دعا لیا کرو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کی دعا کو کبھی نہیں ٹالا کرتا. اب دن گزرنے لگے، وہ فقیر چلا گیا، آئی گئی بات ہو گئی. چند دنوں کے بعد اچانک اولاد بننا شروع ہوئی، کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی نے کہا کہ آپ میرا نان و نفقہ ادا نہیں کر پاتے، آپ میری پرورش نہیں، کفالت نہیں کر پاتے، تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے تاکہ میں چلی جاؤں. شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس قدر غربت اور تنگ دستی آئی، نوکر چلے گئے، بچے مر گئے اور بیوی بھی چلی گئی. اور ادھر اللہ نے اس غریب کی دعا کو سنا. دھیرے دھیرے اس کے کاروبار میں اضافہ شروع ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ انتہائی مالدار بن گیا. جب خوب دولت ملی تو دل میں خیال آیا کہ شادی کرنا چاہیے. شادی کی لڑکی تلاش کی تو اتفاق سے جو اس مالدار کی بیوی متعلقہ طلاق شدہ تھی، اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. اور پھر رمضان شریف کا پربہار مہینہ آیا. جب مہینہ رخصت ہوا، یہ جو گزشتہ سال فقیر تھا نماز کے لیے گیا، نماز پڑھ کر کے آیا اور اسی انداز سے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. اچانک پھر ایک صدا بلند ہوئی. اسی وقت صدا بلند ہوئی، کوئی ہے جو مظلوم کی مدد کرے؟ اتنا جملہ سننے کے بعد جو گزشتہ سال فقیر تھا اسے اپنا واقعہ یاد آیا. دل کے اندر غربت کے جتنے غم تھے تازہ ہو گئے. بیوی سے کہا پہلے نہ کھاؤ، پہلے اٹھو اور جا کر کے اس فقیر کی مراد کو پوری کرو. وہ کیا مانگتا ہے جا کر کے دو. اس کے پاس کپڑے نہ ہو تو کپڑے دے دو،
भूखा हो तो खाना खिला दो, अगर पैसों का मुतालबा करता है तो जो मांगता है दे दो, पहले जाकर के उसका मुतालबा पूरा करो। इसलिए कि पहले ये गुर्बत से निकल करके अब दौलतमंदी की तरफ आया था तो नश्तर ताजा थे, जख्म जानता था कि एक गरीब के दिल पर क्या नश्तर लगते हैं और उसका एहसास कितना होता है। अल्लाह अकबर, ये खातून अभी उठी ही थी, अपने अपने चेहरे पर नकाब डाला, अपने चेहरे पर पर्दा डाला और पर्दा डालने के बाद जैसे दरवाजे पर गई, दरवाजे पर जाने के बाद जब फकीर पर निगाह पड़ी, फकीर पर जैसे निगाह पड़ती है, निगाहें निगाहों से दो चार हुई, फौरन एक चीख मार करके जमीन पर गिर पड़ी। जैसे उस इंसान ने अपनी बीवी की आवाज को सुना, उठा जाकर के बीवी को उठाया, चेहरे पर पानी डाला। फकीर ने जब उस खातून को देखा आगे बढ़ गया। अल्लाह अकबर, जब उसने अपनी बीवी को जगाया, बीवी होश में आई तो कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाह अकबर, उसने अपनी बीवी को कसम देकर के पूछा, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूं, बताओ फकीर के चेहरे पर ऐसी क्या खुसूसियत थी कि उसको देखने के बाद तुम बेहोश हो गई। तो अल्लाह अकबर, उस खातून ने गुज़िश्ता ईद का वाकया बयान करके रो रो करके कहा, गुज़िश्ता साल एक फकीर मेरे दरवाजे पर आया था, जब मैं इसकी बीवी थी, इसने धक्के देकर घर से निकाला था, फकीर ने इसे बद्दुआ दी थी और उसी बद्दुआ का असर है कि ये फकीर हो गया और न जाने उस बंदे का क्या हाल है। इतना कहना था कि रोते हुए उस इंसान ने कहा, जो तेरे सामने आज तेरे शौहर की शक्ल में खड़ा है वही वो फकीर था, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है और उसे गरीब कर दिया है। ये दुनिया फानी है, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगी, लेकिन रब्बे कदीर ने अगर अता किया है तो उसका शुक्र अदा करो, झुकते जाओ। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमतें पाकर शुक्र अदा करोगे, अल्लाह मजीद अता फरमाएगा। बुजुर्गों ने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की तो अल्लाह ने उन्हें खूब नवाजा। इब्राहिम इब्ने अदहम बादशाह वक्त, बहुत बड़े बादशाह, एक दिन मखमली बिस्तर पर लेटे थे। इंसान के दिल में तजस्सुस होता है। अभी आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं, किसी दीनी जलसे में जाते होंगे, जब आप इस तरीके से दीनी बातें सुनते होंगे तो दिल में ख्याल पैदा होता होगा कि हम भी अपने असलाफ की तरह बने, हम भी नमाजों की पाबंदी करें, हम भी बुजुर्गों के नक्श कदम पर चले। लेकिन जैसे बाहर निकलते तो शैतान इंसान को अल्लाह का दोस्त बनने नहीं देता। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। गुज़िश्ता अपने आपने समाज फरमा लिया कि शैतान इंसान का कैसा दुश्मन है कि इंसान को नेकियां की तरफ जाने ही नहीं देता। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम भी जब बुजुर्गों का आवाज सुनते थे तो दिल में सोचते थे कि मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बन जाऊं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह के करीब पहुंच जाऊं। लेकिन फिर उमूर हुकूमत उनको इस बात की इजाजत नहीं दे पाते थे कि वो रात में बैठ कर अल्लाह का जिक्र करे या अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे। लेकिन रब की बारगाह में जिसे तजस्सुस होता है, अल्लाह उसे रास्ता अता फरमाता है। रब को पाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह के करीब से करीब तर होते जाओगे। रब्बे कदीर का फरमान है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें दौड़ कर उसके पास जाती है। इब्राहिम इब्ने अदहम मखमली बिस्तर पर अल्लाह 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 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दिल अभी वैसा साफ नहीं है जैसा दुनिया की मोहब्बत से होना चाहिए। अचानक घर के छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। इब्राहिम ने पूछा, कौन बेअदब है जो इतनी रात को मेरे छत पर दौड़ रहा है? आवाज आई, इब्राहिम हमारे ऊंट खो गए हैं, हम उसे तलाश करने के लिए आए। इब्राहिम इब्ने अदहम को थोड़ी देर के लिए थोड़ी तशवीश हुई। ओ नाहे अहिल, क्या ऊंट कोई उड़ने वाला परिंदा है? क्या कोई चिड़िया या कोई कबूतर है जो तुम मेरे छत पर तलाश कर रहे हो? अरे ऊंट चलने वाला जानवर है, वो ऊपर चढ़ने कहीं
پر جاؤ اور جانے کے بعد کسی چراگاہ میں تلاش کرو، وہاں تمہارے اونٹ ملیں گے، میرے چھت پر کیا اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ اور پھر چھت پر اونٹ تلاش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اونٹ کوئی سوئی تھوڑی ہے جو چل کر کے ڈھونڈ کر ملیں گے؟ ارے دور سے بھی دیکھ لیا ہوتا تو نظر آ جاتے کہ اونٹ نہیں ہے۔ کہا ابراہیم یہ فلسفہ تو میں تجھے سمجھانے کے لیے آیا ہوں، یاد رکھ میرا نام خضر ہے، اور جب تو اللہ کو پانے کا تجسس کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا جب اونٹ ایک انسان کو چھت پر نہیں مل سکتے تو کیا مخملی بستر پر نرم گدوں پر لے کر اللہ تجھے مل جائے گا؟ اتنا سنا بے قرار ہو گئے، اس لیے کہ ایک وائس کی ایک آواز اور ایک ناسے کی نصیحت جہاں اثر نہیں کرتی وہاں ولی کی نگاہ ولایت کام کرتی ہے۔ خضر کوئی عام آدمی تو نہیں تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ چند جملے زبان سے نکلے، دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگے، اٹھے، وضو کیا، شاہانہ لباس اتار دیا، پھٹے پرانے کپڑے اپنے جسم پر لپیٹے دریا کے کنارے گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی صدا بلند کی، لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ضرب اللہ اکبر اپنی جگہ پر اتنا بلند مقام رکھتی ہے، انشاءاللہ کسی دن موقع ملے گا ذکر کے حوالے سے تو عرض کروں گا۔ لا موجود الا اللہ، جس بندے نے بھی اسے کہا اور اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کو اپنے اندر فنا کر لیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، انشاءاللہ اس کے اسرار و رموز میں بتانے کی تو کیا حقیر سے ناچیز آدمی ہوں، اسرار سے کیا واقف ہو سکتا ہوں، لیکن جو بزرگوں سے صدقہ ملا ہے اگر اس کی بنیاد پر عرض کروں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اندر ایک روحانی کیف محسوس کرو اور تا زندگی اس ورد کو کبھی ترک کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے، جو ہمیں اپنے محبوب سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پھر یاد آتی ہے کہ جب میرے آقا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے اپنے حجرے پاک میں اور سیدہ عائشہ تشریف لاتی تو میرے سرکار اللہ کے جلووں میں ایسے فنا ہو جاتے کہ حضرت عائشہ سلام کرنے کے بعد کہتی یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتے کون؟ کہتی یا رسول اللہ عائشہ۔ میرے آقا فرماتے کون عائشہ؟ میں نہیں جانتا۔ میرے سرکار اس ذکر میں اتنا فنا ہو جاتے تھے، اور یہی وجہ تو ہے کہ جب حضرت صابر پاک کی بارگاہ میں ان کی نئی دلہن آئی تھی تو اس وقت حضرت صابر پاک ذکر الہی میں مشغول تھے، اللہ کے جلووں میں فنا تھے۔ وہاں صابر تو کوئی نہیں تھا، وہاں تو رب کے جلوے موجود تھے۔ پوچھا کون؟ کہا حضور آپ کی بیوی۔ کہا میری کوئی بیوی نہیں۔ اور جب رب کے تجلیات اور رب کی نگاہ بصیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا، تاب نہ لا سکی، وہیں پر انتقال کر گئی۔ اور یہی اس ذکر کی برکت تو تھی، لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ صابر پاک نے اپنے آپ کو اس ذکر میں اتنا فنا کر لیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نے ایسی زندگی عطا کی کہ اپنی نماز جنازہ خود ادا فرمائی۔ یہ ذکر کی برکت تھی، یہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کی برکت تھی۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے ذکر کیا، کیا ہوا؟ جو وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا، ابراہیم ابن ادہم کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ایک دن حضرت ابراہیم دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی سی رہے تھے، بدن پر لپیٹنے والی گدڑی۔ وزیر فرما بردار تھا، دیکھا قریب آیا، کیا آپ کا نام ابراہیم ابن ادہم ہے؟ حضرت ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، پہچان لیا یہ میرا وزیر۔ کہا حضور کیا حالت بنا رکھی؟ میں کل بھی آپ کا غلام تھا اور آج بھی آپ کا غلام ہوں حضور۔ جس لباس، جس بدن پر کل قیمتی لباس چمکتا دمکتا حسن کو دوبارہ کرتا تھا، آج جسم پر یہ گدڑی اچھی نہیں لگتی، اسے اتار دیجئے، پھر تک تو سنبھال لیجئے، میں غلامی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم ابن ادہم کو جلال آ گیا، فرماتے تو مجھے پھر دنیا کی طرف لے جاتا ہے، پھر دنیا کی طرف واپس کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے تخت و تاج چھوڑ کر کے
نااہلی اور بیوقوفی کی ہے؟ جلال کی کیفیت میں اپنے دستے پاک کی سوئی کو دریا میں ڈالا. وزیر سمجھ نہیں سکا. جب سوئی دریا میں پہنچی تو فرماتے اے دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی کو واپس کر دو. دریا کی مچھلیوں نے حضرت ابراہیم کی سوئی کو واپس کیا. وزیر ماجرا دیکھ کر حیران ہو گیا. کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تخت و تاج چھوڑ کر اللہ کے راستے میں فنا ہونے کا انعام ہے. جب تک تخت و تاج پر تھا تو ظاہری طور سے تمہارے سر غلام تھے اور آج میں اللہ کا ہو گیا ہوں تو دل میرے غلام ہو چکے ہیں. سر آج غلام ہے کل پھر باغی ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ دل غلام بن جائے تو دل باغی نہیں ہوا کرتا, دل کبھی بغاوت نہیں کرتا. اس لیے اے سرکار کے دیوانوں ہم مسلمان ہیں, اللہ و رسول کے ماننے والے ہیں. اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور سنی دعوت اسلامی آپ حضرات کی زندگی کے مقصد کو سمجھانا چاہتی ہے اور آپ کو اللہ و رسول کی بارگاہ سے قریب کرنا چاہتی ہے. خدا کے لیے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماعات میں کثیر تعداد میں تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین سیکھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو تا زمیں زیست اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام